الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف جدو میرے آقا کریم کی سواری جائے گی نا ایک تے شاعر حضرت بلال دی شان کو بیان کر دینے محبت جنتا نو جاوے گی سواری آپ دی آگے آگے حضرت بلال
جل علیہ وسلم آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبہ دوتے کروڑہ مرتبہ درود و سلام دے نظرانے پیش کرنے تو بعد عاشق رسول بابا محمد جمیل انہاں دے بیٹیاں نے سارے بھائیاں نے مل کے آج اس خوبصورت محفل کو مینج کیتا دعا ہے رب الجلال انہاں دی اس کوشش کاوش میں اپنی بارگاہ ربوبیت کے اندر قبول و منظور فرمائے اور دعا ہے رب الجلال سادہ امیل بیٹھنا اپنی بارگاہ ربوبیت کے اندر قبول و منظور فرمائے اور دعا ہے خالق کے کائنات بندہ ناچیز میں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سنا کے سامسان انستے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اگر بیدار بیٹھے ہوتے محبت نہ آپ سبحان اللہ دوستان گرامی آج دا موضوع گزشتہ موضوع تو تھوڑا مختلف ہوئے گا آج میں عرض کرنی ہے کہ اس انسان نے اللہ دے عشق دی خاطر کتنی قربانیاں دے دیا جن سمجھ آئیے سبحان اللہ برکات اگر اس سائڈ والے دوست پر سامنے آ جائیں کہ میں گفتگو کرن دی آسانی ہو جائے گی مہربانی فرما کے حرکت وچ برکت ہوندی ہے تساں دروشی پڑھو سامنے آ جاندے نے پھر قرآن پڑھ دیں خالق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فرمایا بے شک اساں ایک امانت کو پیش کیتا پہاڑاں دے اوتے سبحان اللہ پہاڑ نے آکھیا مولا تیری اس امانت دا بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا فرمایا علی السماوات پھر اساں اس امانت نو آسمانہ تے پیش کیتا آسمانہ آکھیا مولا تیری اس امانت دا بوجھ اساں نہیں اٹھا سکتے فرمایا پھر رب کائنات نے اپنی اس امانت نو علی الارض زمین دے اتے پیش کیتا زمین نے آکھیا مولا تیری اس امانت دا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہمارا حتیٰ کہ رب کائنات نے اپنی اس امانت نو کائنات دے ذرے ذرے تے پیش کیتا ہر کسی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی اے میرے کریم ربا تیری اس امانت دا بوجھ اساری اٹھا سکتے ہمارا رب فرماندا ہے ہمارا جدو اسا اس امانت نو پیش کیتا ہے انسانات نے ہمارا جدو انسان کے امانت نو پیش کیتا فہمالا غل انسان آکھیا مولا امانت دا بوجھ تے بڑا زیادہ ہے فرمایا شیخ سعدی فرماندے نے فرمایا اٹھ اگر ایک من وزن اٹھاندہ ہوئے نا اگر مستی چاہ جائے تو 2 من خوشی اٹھا لیندے فرمایا انسان جدو اللہ دی امانت دی محبت چاہیا انہیں کہ مولا چک نہیں سکتا جن چکوان والا تمہیں تے پھر چکوان اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ امانت کی چیز ہے سی سبحان اللہ بعض نے لکھیا ہے کہ وہ امانت جیڑی سی وہ ذکر اللہ ہے اللہ دا ذکر ہے سبحان اللہ اللہ دا ذکر ہے لیکن جدو اسا غور و فکر کیتا تو اللہ کا ذکر تے کائنات کا ذرا ذرا کرتا ہے شجر و حجر میں اس رب کا ذکر کرتے ہیں انسان میں اس رب کا ذکر کرتے ہیں ہمارا چرند پرند حیوانات نباتات سارے اس مالک کا ذکر کرتے ہیں ہمارا دیوانہ ہر چیز جن رب نے پیدا فرمایا جن بھی رب کا ذکر کرتے ہیں ہر چیز رب کا ذکر کرتی ہے تو لہذا معلوم ہوا وہ امانت ذکر اللہ نہیں کوئی ہو ہے تھوڑی جی مشکل والی گفتگو ہے تھوڑی سن لو پھر تھوڑی طرف ہی آ جاؤں گے ہمارا وہ امانت ذکر اللہ نہیں کوئی ہو ہے فرمایا ہر کسی نے اپنا اپنا قول پیش کیتا المختصر جدو یہ مسئلہ گیا نا
اللہ کے ولیوں کی بارگاہ کے اندر جدو یہ مسئلہ چلا گیا اولیاء اللہ کی بارگاہ کے اندر فرمایا اس وقت اللہ دے ولیوں کو پوچھا گیا کہ تساں فرماؤ کہ اے جڑی امانت ہے اس کو مراد کیڑی چیز ہے؟ سبحان اللہ فرمایا اس وقت انہوں نے آخیا اس امانت تو مراد اللہ کا عشق ہے۔ نہیں داد اچھی آنی چاہیے مراد اللہ کا عشق ہے۔ فرمایا کہ دل کے اندر اللہ کا عشق آ جاتا ہے۔ فرمایا وہ امانت جڑی ہے وہ اللہ کے عشق کی امانت ہے۔ فرمایا انسان دے جب اللہ نے اپنی عشق کی امانت کو فرمایا پہاڑوں تے پیش کیتا، پہاڑ نے عرض کیتی اے میرے کریم ربا فرمایا اس عشق تو اساں نہیں اس امانت کو اٹھا سکتے، اس دا بوجھ بہت زیادہ ہے، اساں اس کو نہیں اٹھا سکتے۔ اس نے عرض کیتی مولا اساں اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے۔ رب فرماتا ہے ہمارا اس امانت کو میں زمین تے پیش کیتا، زمین نے عرض کیتی مولا اساں اس امانت کو نہیں اٹھا سکتے۔ ہمارا پھر رب رحمان نے ہمارا کائنات تے ذرے تے اس امانت کو پیش کیتا۔ میرے جملے نو ضائع نہ کرنا، ذرا توجہ دے نال سننا۔ ہمارا جب کائنات تے ذرے تے اس امانت کو پیش کیتا، سارے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی اے کریم ربا کہ اس امانت کا بوجھ اساں نہیں اٹھا سکتے۔ ہمارا رب فرماندا ہے کہ اس امانت کو میں انسان تے پیش کیتا، حضرت آدم علیہ السلام تے پیش کیتا۔ آدم علیہ السلام نے آکھیا مولا میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ تیری امانت کا بوجھ اٹھانا، اگر تو چکراوے تے میں چکن نوں تیار ہاں۔ اگر تو چکواوے تے میں چکن نوں تیار ہاں۔ رب فرمایا جب انسان نے اس امانت کو چکن واسطے نا تیار ہو گیا نا تے اج بھی باپ ہوئے نا تے پتر چھوٹا ہوئے تے کام وڈا کر لے۔ سبحان اللہ انور بھائی پتر چھوٹا ہوئے تے کام وڈا کر لے، باپ دلوں بڑا خوش ہوندا ہے لیکن اتوں نوں پیار دی جھڑک دیندا ہے ایڈی بھی تینوں کی کاری سی وڈا ہو کے کر لینا۔ سبحان اللہ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ انی دی عمر دے اندر تو اتنا بڑا کام کیتا ہے کہ وڈے ہو کے کر لین سی، انی بھی کی تینوں جلدی ہے سی۔ فرمایا انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں سی لیکن جب رب نے عشق والے بوجھ میں اٹھایا نا انسان نے، رب نے پیار والی جھڑک ماری انہو کانا ظلوما جہولا۔ فرمایا بے شک انسان تو تے ظالم ہے، اپنے اتے ظلم کر لے عشق کر بیٹھے۔ رب نے عشق کر بیٹھا ہے ایک اپنے اتے ظلم کر بیٹھے ہیں۔ میرا دوست ہم توجہ کرنی ہے، میں جملہ بڑا قیمتی دیاں گا انشاءاللہ یاد رکھو گے، جیڑا میں جملہ دینا ہے اگر توجہ رکھو گے سبحان اللہ اچھی آگو گے جب آگے گفتگو کرتا ہوں۔ جس وقت خالق کائنات نے ہمارے سامانوں کو پیش کیتا، ہر کسی انکار کیتا، انسان قبول کیتا، توجہ میرے وال ہوئے ہر چیز میں چھوڑ لیا توجہ کرنا۔ ہمارے جب خالق کائنات نے پہاڑوں میں سامانوں کو پیش کیتا، سب نے انکار کیتا، رب نے انسان کو پیش کیتا، انسان نے قبول کیتا۔ اس وقت رب رحمان نے فرمایا اے آدم میری امانت تو قبول تے کر لیا ہے لیکن اس کا اٹھانا بہت بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ہمارا جنت چھوڑنی پوے گی۔ سبحان اللہ ہمارا جنت چھوڑنی پڑے گی، ہمارا مولا تیری عشق کی خاطر جنت چھوڑ دیا گا، ہمارے زمین پہ جانا پڑے گا، ہمارا تیری عشق کی خاطر جنت چھوڑ دیا گا، زمین پہ آ جاؤں گا، ہمارا 350 سال سر سجدے دے وچ رکھ کے رونا پڑے گا، ہمارا میں رو لواں گا، ہمارا سر سجدے دے وچ رکھ کے رونا پڑے گا، ہمارا مولا تیری عشق کی خاطر میں رو بھی رہا نا 350 سال، ہمارا پھر حابیل قابیل کے جھگڑے دیکھنے پڑیں گے، ہمارا دیکھنا لگا تیری عشق کی خاطر، ہمارا کہ اپنا پتر قربان کر دے گا، ہمارا مولا تیری عشق کی خاطر پتر میں دے کر دار کا کرے گا، ہمارا پھر پتر تیرا ہوئے گا، ناؤ نبی علیہ السلام ہوئے گا، ہمارا پتر تیرا ہوئے گا، اصل میں نبوت بھی عطا کریں گے، ہمارا بھی ساری امت کو ایسا ہلاک کر دیں گے، ہمارا امت اپنا وطن چھوڑ کے کشتی دے وچ سوار ہو کے جانا پڑے گا دریا کے اندر، مولا تیری عشق کی خاطر کشتی دے وچ سوار بھی ہو جاواں گا، ہمارا پتر تیرا ہوئے گا، توجہ کرنا ہمارا پتر تیرا ہوئے گا، ناؤ دا ایوب ہوئے گا، ہمارا نبوت بھی عطا کرے گا، بیمار بھی کر دیا گا، 18 سال قیدا کٹنیاں پڑ گیاں، کیا تو کٹ لے گا، ہمارے الہی تیری عشق کی خاطر میں قیدا بھی کٹ لیا، سبحان اللہ تیری عشق
عشق کی خاطر میں قید بھی برداشت کر لیا گا. اب سنو ہمارا رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہمارا آدم بڑی بڑی گلا کرتا ہے ہمارا پھر پتر تیرا ہوئے گا نہ ہوگا یعقوب ہوئے گا سبحان اللہ دے گا پتر یوسف ہوئے گا حسینہ جمیل ہوئے گا ہمارا سلاکہ دیکھ کے وہ تو تاب نہیں لیا سکے گی اتنا حسین ہوئے گا ہمارا مصر والے ترسن کے اس لیے کہ نظر لو ہمارا پتر تیرا ہوئے گا ہمارا پھر یعقوب کا باپ ہوئے گا تیری اولاد میں جو میں جدا کرا گیا باپ کو ہمارا اکھا دیویاں پہن گیا دیویاں پہن گیا ہمارا مولا تریشی دکھاتے رو رو کے کھم درمان کر دیا گا ہمارے یوسف جیسا حسین پتر ہمارا بزارہ نے نیچے بیچنا پڑے گا ہمارا بیچ دیا گا ہمارے کوئے دے نیچے سٹنا پڑے گا انہیں تریشی دکھاتے سٹ دیا گا ہمارا پھر پتر تیرا ہوگا نا ابراہیم ہوئے گا ہمارا ہمارا نمرود جو ہے ہمارا اتنا بڑا ہوتا چیخ ہوئے گا وہ دے اندر انہوں چھالا مارنیاں پہن گیا ہمارا علاقی تے عشق دی خاطر اگ دے وچ چھالا مارنیاں پئیاں تے مار دیاں گا ہمارے علاقی تیری عشق کی خاطر اگ دے وچ چھالا بھی ڈالنا پئیاں تے لا دیاں گا ہمارا پھر تیرا پتر ہوئے گا ہمارا نا اسماعیل ہوئے گا ہمارا دی قربانی میں رب منگا گا کیا گلے تے چھری چلا لے گا ہمارے تے عشق الہی کے اندر گلے تے چھریاں چلا لے گا ہمارے تے عشق کی خاطر ہمارا الہی میں گلے تے چھریاں بھی چلا دیا گا ہمارا اچھا اگر اتنا ہی دعویٰ کرتا ہے ہمارے پتر تیرے ہوئے گا ناؤ دا موسیٰ ہوئے گا موسیٰ علیہ السلام نبیت انہوں بھی عطا پائے گا کلیم اللہ بھی بڑا مانگا کلام بھی کرے گا ہمارا پھر فیرون دے پیچھے پورا لشکر لگا دے گا کیا تو دریاواں دے وچوں گزر جائے گا الہی تیرے عشق کی خاطر میں گزر جاؤں گا ہمارا قربانیاں دینیاں پڑیں گیاں ہمارا ہر قربانی دے دیا گا ہمارا پتر تیرا ہوئے گا نا عیسیٰ علیہ السلام ہوئے گا فرمایا انہوں قوم دے رہی ہے ہمارا انہوں مارن واسطے آئے گی ہمارا دے میں رب انہوں زندہ روپتے چکنا چاہوں آسمانہ تے کیا تو برداشت کر لے گا الہی تیرے عشق کی خاطر پتر آسمانہ تے بھی بھیج دیا گا ہمارا پھر پتر تیرا ہوئے گا ذرا گل میں توجہ رکھنا ہمارا پتر تیرا ہوئے گا نا زکریا علیہ السلام ہوئے گا ہمارا قوم کی کرے گی او دے فرمایا سر دیتے آرہ رکھے گی دو ٹوٹے کر دے گی کروا لے گا ہمارے الہی تیری عشق کی خاطر میں دو ٹوٹے بھی کروا دوں گا جب یہ ساری گلاں ہوئیاں ہمارا اچھا یہ ساری قربانیاں کرے گا پھر ایک وقت آ جائے گا ہمارا آؤ بھی دھرتی ہوئے گی عرب کی دھرتی ہوئے گی ہمارا پھر ایک پتر ایسا بھی دے گا پتر ایسا دے گا عبداللہ کا لگتا ذکر ہوئے گا دکھیاں کا والی ہوئے گا آمنہ کا لال ہوئے گا ہمارا دکھیاں کا سہارا ہوئے گا وہ اس امت کو دو لگے چکا کے جنت سے پہنچانے والا ہوئے گا پہنچانے والا ہوئے گا ہمارا دکھیاں کا والی ہوئے گا اور نبی ہوئے گا ہمارا بلال حبشت وچوں چل کے او دا کلمہ پڑھنے واسطے آ جائے گا صدیق اکبر اپنی جوانی وار دے گا عمر فاروق اپنا آدم کا بادشاہ بن جائے گا دی غلامی چا گیا ہمارا ہر کوئی او دیتے ہر چیز نشاور کرے گا ہمارا پھر وہی طرح پتر ہوگا نادا محمد رسول اللہ سبحان ہمارا پتر تیرا ہوئے گا فرمایا پھر وہی پتر ہوئے گا فرمایا طائف دا وقت ہوئے گا طائف دا زمانہ ہوئے گا اللہ کا طائف میں ہوگا فرمایا پتر تیرا ہوئے گا طائف دا علاقہ ہوئے گا او دے امت والے ہونگے مشرکین ہونگے فرمایا واقعے کا کلمہ پڑھ لو او بدلے دے اندر کی کرنگے ہمارا پتر ماریں گے ہمارا لہو لہان کریں گے کیا کوئی ساری قربانیاں دے دے گا میرا دوست طائف دا زمانہ ہے میرے آقا کریم دے ہوتے جدو پتھر برسائے گے ہمارا لہو لہان جسم ہویا کہ میرے آقا کریم دا حوصلہ اتنا ہے اگر بیدار کا چک شاید کی زبان ترجمہ کرم سبحان اللہ دیوانہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اللہ میرے آقا دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکرا دے سب کے جاما بنا
इलाही तेरे इश्क की खातिर करा देवांगा फरमाया औलादा तेरी होणगियां बदले च जाना पेगा इलाही चला जावांगा फरमाया फिर चलदियां फरमाया भी रसूल होगा और मैं तकदीर अता करांगा जिस जना सैयद कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा होगा और पुत्र अता करांगा ना हुसैन होगा सुभान अल्लाह हमारा भी पुत्र होगा हुसैन ना आएगा जवानी आ जाएगी हमारा नाने का रोजा छोड़ना पड़ेगा सुभान अल्लाह नाने का रोजा छोड़ना पड़ेगा इलाही के इश्क की खातिर रोजा छोड़ दूंगा हमारे नाने का रोजा छोड़ के करबला की धरती पे जाना पड़ेगा मदीना छोड़ देना पड़ेगा इलाही छोड़ देगा हमारे 6 महीने का रिस्क देना पड़ेगा सुभान अल्लाह हमारे इलाही के इश्क की खातिर हमें रिस्क भी दे दिया हमारा तेरा 18 साल का अपना जवान देना पड़ेगा इलाही के इश्क में मेरा अपना जवान कुर्बान कर देगा हमारा मेरे करीम रब्बा जो तू मंगता रहेगा मैं तेरे इश्क की खातिर कुर्बान कर देवांगा सारे कुर्बानियां मेरी पहलियां होगी हुसैन होएगा फरमाया करबला की धरती होएगी फरमाया जदों नमाज दा वेला आएगा मेरी आवाज जदों अल्लाहु अकबर दी सदा कान दे विच आएगी ताकि उस वक्त मेरी नमाज पढ़ के दिखा देगा हमारा मौला तेरा ही फरमाया मेरा पुत्र होएगा ना हुसैन होएगा हमारा करबला की धरती होएगी जमाना मस्जिद वाले मसल्ले पे नमाज पढ़ता नजर आएगा लेकिन तेरे इश्क की खातिर पुत्र मेरा कैसा भी होएगा हमारा और तेरा मसल्ले पे नमाज नहीं पढ़ेगा बल्कि पीरा ने मसल्ले पे नमाज सुभान अल्लाह हमारा पुत्र तो मेरा आएगा तेरे दे मसल्ले पे भी नमाज पढ़ लेगा हमारा पर एक वक्त आएगा फरमाया अगर मेरी खातिर सिर कटाना पवे सर कटा लवे सुभान अल्लाह हमारा अगर मेरे इश्क की खातिर सर सजदे दे विच कटाना पवे क्या कटा लवेगा फरमाया इलाही तेरे इश्क की खातिर अगर सर तन तो जुदा करके तू ते कह रहा है कि जुदा करवा देगा अगर सिर जुदा करके जरा जुड़े पे तवज्जो करना हमारा इलाही पुत्र मेरा होएगा हमारा कुरान तेरा होएगा हमारा इबादत तेरी होएगी हमारा पहला सबसे बड़ा काम ये होएगा सिर सत्ते दे विच कटा भी देगा हमारा अगर जालिम मेरे पे तंग रहेंगे हमारा पे भी अगर यासीन की तिलावत मेरा पुत्र का देना रुकाए हमारा पे मैं इश्क की दुकान हो जाऊंगा सुनो रब ने की जवाब दिया हमारा आए आदम अगर ये सारे काम तू मेरी इश्क की खातिर करेगा हमारा अगर तेनू भी ना फरिश्ता तेरे सजदे ना करावा तो मैंने मोहम्मद फरमाया आदम अगर इतनी कुर्बानियां मेरे इश्क की खातिर दित्तियां ने फरमाया ना दसा मैं तेरा कितना मकाम बुलंद करांगा सुभान अल्लाह फरिश्ते नूरी होंगे अगर उन फरिश्तियों को मैं सजदे ना करावा तो मैनू मोहम्मद रसूल आखेगा फरमाया मसजूद मलाइका ना बनावा सुभान अल्लाह तो मैनू कौन आखेगा मोहम्मद रब एक तर्जुमा कर दिया दीवाने की आवाज के अंदर आइए तो दीवाना कहते हैं कि इश्क करदा है अपनी मर्ज़ी दे कम राह देखदा काबे नु वेखदा है ना करबला नु वेखदा है जिथे चाहे आशिक दे सिर नु झुका देगा सुभान अल्लाह मेरा दोस्त और इसको के चलिए
بیدار بیٹھے ہو یا گفتگو ختم؟ سبحان اللہ جس ٹائم تھک جاؤ گے مینوں دس دیا کرو، نہیں تھک رہے تھک جاؤ پھر دس دیا کرو. تمہیں پتہ ہے میری گفتگو اتنی دیر ہوندی ہے جتنے تساں جاگدے بیٹھے ہوندے. سبحان اللہ زیادہ گفتگو کرنا میں عادی نہیں. اج ہر بندہ کہندا ہے ذرا گلاں جڑیاں نے سن لینا سکون نال بیٹھ کے. جی یہ قبراں تے جڑا جانا ہے جی اے شرک ہے. ٹھیک ہے جی. سارے بابے نو روک کے بیٹھ جانے بھی قبراں تے جانا شرک ہے. میں کہا اگر شرک ہوندا تے پہلے اپنے نبی تے فتوا. سبحان اللہ میرے آقا کریم اپنی اماں جان دی قبر تے گئے. سبحان اللہ اچھا ایک اور گل کر دیا تے بڑی ذوق والی گل کر دیا. سبحان اللہ فرمایا کریم آقا ڈائریکٹ جا رہے سن رب دی ملاقات واسطے معراج دی. سبحان اللہ یقینی جڑا سفر ہے سی وہ ہے سی رب دے نال ملاقات کرن دا. سبحان اللہ رب سدیا سی تے سونا سہرا کردا گیا. سبحان اللہ فرمایا جدوں پہنچے نا آسماناں تے فرمایا حضور فرماندے نے جدوں میں گزرے نا موسیٰ علیہ السلام دی قبر دے اوتوں. سبحان اللہ اتنی سبحان اللہ گل نہیں بنی اونچی. سبحان اللہ. میں جدوں موسیٰ علیہ السلام نے ذرا غور کرنا جملہ بڑا قیمتی ہے. میں جدوں میں گزرے نا قبر دے اوتوں سبحان اللہ فرمایا میں کی ویکھدا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر دے اندر نماز پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ جڑے کہندے نے جی الیاذ باللہ انبیاء جڑے نے او جی مرن تو بعد مٹی وچ مل گئے. میں کہا پھر نماز کیویں پڑھدے پے سن؟ سبحان اللہ فرمایا کہ نماز پڑھے سن. ذرا غور کرنا جڑی میں گل کرنا چاہنا قبراں دا ثبوت دینا چاہنا. فرمایا اگر قبراں تے جانا ہوندا شرک قبراں تے جانا ہوندا شرک تو رب خود اپنے حبیب نوں فرماندا اور جبرائیل علیہ السلام نوں حکم دیندا اے جبرائیل قبراں تے جانا شرک ہے. اج جڑے رستہ بند بنا کے آئی قبراں تو نہ لے کے ڈائریکٹ میرے کول لے کے آئی. فرمایا کہ حضرت جدوں میرے آقا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قبر تے گئے فرمایا ثبوت ہے ذات دے کول. فرمایا کہ قبراں تے جانا شرک ہوندا تے میں پہلے روک دیندا. سبحان اللہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر تو گزر گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کا کی کمال ہے جی. جس وقت حضور مسجد اقصی کے اندر امامت واسطے گئے سبحان اللہ نماز پڑھان گئے موسیٰ علیہ السلام اوتھے بھی موجود تھے. سبحان اللہ حضور گئے جدو آسماناں تے فرمایا موسیٰ علیہ السلام قبر دے وچ نماز پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ پھر آقا کریم جدو اگے سفر کیتا نماز لے کے واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام رستے وچ کھلوتے ہوئے. سبحان اللہ اور میں کہا اگر موسیٰ علیہ السلام دے اتنا مقام اپنی امنا دی لال کا شان لکی مقام. موسیٰ علیہ السلام فرمایا جدو آسماناں تے گئے فرمایا جڑے کہندے نے نبی جڑا قبر تو بعد آ جا نہیں سکدا. میں کہ بیلیا 50 ایک دفعہ پڑھ لیا کل ٹھکانے آ جائے گی. ایک مرتبہ 50 پڑھ لے تو موسیٰ علیہ السلام یاد نہ آ جائے تے گل کریں. فرمایا اس تو بعد ایک اور میں چند قیمتی جملہ دیندا جاواں تے فرمایا اسی طرح رب العالمین نے جدوں جلسہ بنایا جلسہ ہو رہا سی سبحان اللہ فرمایا جس نے ساری روحاں نوں اکٹھا کیتا عالم ارواح دے اندر فرمایا اس وقت رب فرمایا الست بربکم. سبحان اللہ کیا میں تہاڈا رب ہاں؟ سبحان اللہ ساری روحاں خاموش کسے جواب نہیں دیتا. رب پھر پوچھیا الست بربکم. اے اللہ دی وحدانیت دا جلسہ ہو رہا. اللہ اپنا رب ہون دا پوچھ رہا ہے ساری روحاں کو کیا میں تہاڈا رب ہاں؟ اس کے اندر مشرکین بھی نے منافق بھی نے یہودی بھی نے ساری ہیں میں ساری روحاں موجود نے. بیٹا گلا نہ کرو. فرمایا اس وقت رب نے جو پوچھا الست بربکم کیا میں تہاڈا رب ہاں؟ توجہ کرنا. فرمایا جو رب نے پوچھا الست بربکم کیا میں تہاڈا رب ہاں؟ فرمایا ساری روحاں خاموش ہے کوئی جواب نہیں دیندی. فرمایا جو دوبارہ پوچھا پھر خاموش ہے. پھر جو تیسری مرتبہ پوچھا رب نے سوال کیتا الف کے نال الست کیا میں تہاڈا رب ہاں؟ سونے دانا جواب دیتا بلا. سبحان اللہ پہلے جب روح بولی ہمارا میرے آقا کریم روح مبارکہ سی. آقا فرمایا کیوں نہیں ربا بلا تو تے ساڈا رب ہے نا. سبحان اللہ مفسرین اولیاء کرام بزرگان دین آخدے نے اگر حضور قیامت تک نہ کہندے نا کہ تو ساڈا رب کسے بول نہیں. سبحان اللہ میں بولنا کیوں نہیں
سی فرمایا اگر حضور نہ بول دے تے رب دی بولی نو سمجھدا کون رب دی بولی نو سمجھن واسطے اپنے دے نال چل رہی سبحان اللہ فرمایا اے جو گل ہو گئی پھر رب العالمین نے باقی کٹ دیتے سبحان فرمایا پھر انبیاء دی روح نو جمع کیتا سبحان اللہ یہ اخذ اللہ میثاق النبیین فرمایا پھر جب انبیاء دی روح نو جمع کیتا گیا پھر رب العالمین نے جدو یہ جلسہ کیتا فرمایا ہون جلسہ ہو رہا ہے رسالت دا سبحان اللہ حضور دی رسالت دا کہندے نے جی میلاد کتھے ہے اور میں کہا جے تے روح ہی سمجھے جی سم بڑے بھی کوئی نہیں سن میلاد تے رب خود منایا بے شک ذرا سوچ لو کہ مشرکین بھی ہون سارے ہی ہون تے فرمایا اچھا اب انبیاء دا جلسہ ہوئے فرمایا زیر صدارت میرے آقا کریم دی ہوئے سبحان اللہ آقا کریم دی صدارت ہوئے تے خطاب خود رب رحمان فرماوے سبحان اللہ فرمایا اس وقت رب العالمین نے وعدہ لیا ساری روحاں کو رسالت دا جلسہ ہویا تھانوں میں دنیا تے بھیجاں گا نبوت بھی عطا کراں گا سارا کچھ عطا کراں گا جب میرا ماہی آئے گا کیا خودی تصدیق کرو سبحان اللہ ہمیں جب میرا حبیب آئے گا تو تصدیق بھی تصدیق کرو گے سب نے آکھیا یا اللہ ضرور کرا گے فرمایا جب گل کر دیتی نا اے عالمی ارواح دے اندر اے جلسہ ختم ہو گیا ہن میں جڑی گل کرنا چاہنا ذرا غور کرنا فرمایا جب اللہ دی وحدانیت دا جلسہ ہویا رب رحمان نے سارے نوں بلایا جب امنا دے نال دی ولادت دا جلسہ ہویا فرمایا باعزت دا جلسہ ہویا رب رحمان نے خاصہ نوں بلایا ہمیں باہر کر دیتا سبحان اللہ اج بھی جتے اللہ دی وحدانیت دا جلسہ ہو تو سارے اکٹھے ہو جاندے نے فرمایا جدو آمنہ دے لال دی جشن دیواری آئے سارے حصے چ نہیں خاص نو سدیا جاندا ہے سبحان اللہ ایک خاصا نہیں سے تے مقام آندا ہے فرمایا ہن اس تو بعد جڑی ہے ہن میں حضور دے علم غیب تے گل کرنی ہے سبحان کہ اللہ حضور دے علم غیب دا کی کمال ہے سبحان اللہ میرے آقا کریم فرماندے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہے مشہور زمانہ دل ہے کہ جدو لشکر ٹر پیا 3 میل دور ہے کہ چونٹیاں دی ایک ملکہ ایسی انہیں اپنی ساری چونٹیاں نو آکھیا انہیں آکھیا بے انج کرو بلنا چ داخل ہو جاؤ اللہ دے نبی دا لشکر آیا کہ تے پیرا تھلیا کے ماری نہ جاؤ سبحان اللہ سبحان ابھی گل سنا ہو ذرا غور کرنا تقریرا پہلے سنیا لیکن غور کرنا حضرت سلیمان علیہ السلام دا لشکر ہے سی 3 میل دور سبحان اللہ کہ چونٹی 3 میل دور سی کہ چونٹی اللہ دے نبی دے لشکر کو ویکھ بھی رہی ہے ویکھ بھی رہی ہے تو سن بھی رہی ہے سبحان اللہ جدو چونٹی نے گل کیتی نا ہن تساں ویکھنا میں حضور دا دسنا ہے کہ حضور دی سماعت دا تے نگاہ دا کتنا عمل ہوگا میں نے جدو ساری گل کیتی نا تے جدو چونٹی نے آکھیا بی بی نے چ داخل ہو جاؤ کہ پیراں تھلے کے ماری نہ جاؤ اس وقت اللہ دا نبی مسکرایا سبحان اللہ فتبسم فرمایا جدو حضرت سلیمان السلام دے لباں تے تبسم آیا فرمایا کہ میں کہنا جی حضرت سلیمان علیہ السلام دی سمجھ آ گئی بھئی نبوت دی وجہ دے نال انہاں دی سماعت تے نگاہ تیز ہے سی سبحان اللہ تے چونٹی جیڑی ہے سی سبحان اللہ او دیکھی میں تکیا سبحان اللہ آنکھ والا کہ جو تم کا تماشا دیکھے دیدار گور کو نظر آئے کیا وہ کیا دیکھے ہمارا جب چوٹی میں تکیا ہمارا مفسرین فرمانے میں ہمارا جب اللہ دے نبی کا لشکر آیا اللہ کی رحمت مزید ہویا اس رحمت کی انوار کی وجہ نال چوٹیاں کی سماعت بھی بات گئی اور نہ نظر بھی بات گئی ہمارا جب گل چونٹی کی تھی اور میں کہ اگر سلیمان علیہ السلام دے لشکر کی سماعت اے عالم ہے تے چونٹی دی نگاہ تے فرمایا سماعت اے عالم ہے کہ انبیاء کا تاجدار آمنہ کا لال عبداللہ کا
اچھی آ بلال چلتا زمین پہ ہے لیکن فرمایا پارا بھی جو آواز ہے فرمایا اور چندہ کے نیچے آفت آ رہی ہے بلال زمین کے چندے تے قدمہ دا اے کمال ہے تے آمنہ دے لال دی کی شان ہے یہ تو شان ہے خدمت گار ہوگی سرکار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ارے دیدار کا عالم کیا ہوگا یا رسول اللہ یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی سارے دیوانے نے رہے تکیہ نہیں سو رہے ہر کوئی فدا ہے دن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا فرمایا او ماہی دی شان اتنی ہے تے فرمایا اگر صرف رب دی توحید دا مسئلہ ہوتا نا میں جب قبر چور جاؤ گے میں اس وقت فرشتے آ کے اٹھا لینا ہے بٹھا لینا ہے انہیں آخر 10 من رب کو کہتے ہیں رب کون ہے اگر انہیں جواب دیتا میرا رب اللہ ہے بے شک گل مک جانی چاہیے سی نا اللہ کی تصدیق ہوگی وحدانیت تے ختم ہو گئی نا اللہ ایک ہے نے تصدیق کر دی تھی لیکن اگر بھائی دوسری انہوں نے کیڑی گل کی تھی فرشتے پوچھیں گے ماں دین کا تیرا دین کی ہے سبحان اللہ جب دین کی گل ہو جائے گی میرا دین اسلام ہے پھر بھی گل ختم ہو جائے نہیں وحدانیت اتنے ہو گئی دین کی بھی گل آ گئی نہیں جب انہوں نے دو گلا پوچھ رہے نے میرا عاملہ کا نام ہے میں انہوں نے کہنا ہے اے جی سامنے نورانی ہستی کھلوتی ہے دے بارے کی کہندا رہے ہیں سبحان اللہ دنیا کے اندر اے دے بارے کی کہندا رہے ہیں ہمارا کو پتہ لگ جانا کی کہندا رہے ہیں سبحان اللہ ہمارا ایسا کہن رہے ہو کہ جی پھر نبی قبر میں کیسے آئیں گے ایک وقت میں ہزاروں لوگ فوت ہوتے ہیں میں تھوڑی جی گلیں تاں کر رہے ہیں کہ سارے بزرگ پریشان ہو جاتے ہیں سبحان اللہ کہ جی ایک وقت کے اندر منٹا سیکنڈا کے اندر کئی جگہ تے لوگ فوت ہو جاتے ہیں پھر ایکو ٹائم کے اندر حضور دی ذات ایک ہے پھر ہر قبر وچ کیویں آ جاندے ہیں میں کیا اسرائیل نو تکیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ چلو کہن گریے تے فرشتہ ہے اللہ دی طاقت دیتی ہے میں کہا چلو شیطان بھائی نو تکے تو سن ادھر سے شیطان دی گل آئی نا اگر یہ تذکرہ نہ کریے نا تو بیچارہ ناراض ہو جاتا ہے انہیں دو چلان کا نہ پائیے نا ناراض ہو جاتا ہے تائیں دی گل نہیں کرنا ضروری ہے اچھا میں گل دساں کہ تو ایک اور گل دستا شیطان تو آ گیا جس ٹائم حضور دی ولادت ہوئی نا سبحان اللہ چھوٹی گل تے نہیں میں کی چیز حضور دی ولادت ہوئی نا تے پہلے جڑا سی نا جس دن جنت چ کڈیا گیا تے رب نے فرشتے دی ڈیوٹی لائی سی این روز ایک مکہ مارنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حدیث پاک ہے میں ایک مکہ مارنا ہے تے حدیث چ آندا ہے تے جب ایک تھپڑ نو وجدا سی نا اگلے دن دے اس ٹائم تک انہوں درد رہندا سی سبحان اللہ فرشتہ جدوں نو ماردا سی جدوں عرصہ دراز گزر گیا مارا کھاندے کھاندے ایک دن کہندا ہے سونیا رب نو آکھیا اے کریم ربا جدوں حضور آئے سبحان اللہ تے ہر طرف ظلمت ختم ہو گئی اندھیرے ختم ہو گئے تو جادو مجالے آئے ہمارا ماما نے اس کا مل گیا فرمایا غلام آزاد ہو گئے محمدہ کا لائن جو آ گیا کسی پچھے بھی ہوا تو ہوا سارا انہوں آ گیا میرے والا جس کا سارا سبحان اللہ مایا حضور وما صلی اللہ رحمت للعالمین یہ آیت جب نازل ہوئی مایا رب تو فرمایا کہ سارے جہاناں واسطے رحمت بن کے آیا میرا حبیب تے جہان دے وچ میں بھی شامل ہاں سبحان اللہ شیطان آکھیا جہاناں دے میں بھی شامل ہاں رب فرمایا کی چاہنا ہے اے جڑا مکہ وجدا ہے اینو تے ختم کر دے سبحان اللہ سنو بھائی اے جڑا مکہ وجدا ہے اے مکہ تے ختم کرا دے رب پتہ کی آکھیا مکہ تے ختم کر دیتا فرمایا اگر
حبیب دی ولادت دا صدقہ اگر تو میرے کو ساری غلطیاں بھی معاف کرانگا تو میں تیری غلطیاں نہیں دیکھنا سی اپنے حبیب دی ولادت کو دیکھ کے تو یہ ساری خطا ہے وہ حبیب ہے بے شک تے شیطان جڑا ہے فرمایا کہ اے انسان دی رگاں دے وچ انج دوڑدا ہے جویں خون دوڑدا ہے ایک ٹائم دے اندر کنیاں بندیاں نوں بے نمازی کیتی بیٹھا ہوندا ہے بے شک وہ بعض بندے سمجھتے ہیں بھئی اصل نماز نہیں پڑھتے ہم میں کہ تو ہوندا کون نہ پڑھن والا تو رب دے غلام دے ہی نہیں رکھتے سبحان اللہ اگر بھائی کسی ایم پی این نو ایم این اے نو کسی ایم این اے نے کسی نو دیتا ہوئے کارڈ بھئی میری شادی ہے یا بھتیجے دی شادی ہے تو آ جانا کہ وہ بندہ بڑا خوش ہو کے علاقے دے وچ دھمالہ پاندا پھردا ہوندا ہے تے اج کل تے شیئر کر دیندے نے زمانہ ہی آ گیا کہ مینوں فلاں میں نے ایم پی نے بلایا ہے میں کہ رب رحمان صدے پھر تو کیویں نام ہے دنیا دا کے بارگاہ چ جاوے تے رب پیغام دے تے پھر آ کے میں نہیں آیا میرا دوست نے پھر تو صدیوں ہی نہیں ہمارے آواز کے کم میں پیارے لیکن دل میں نہیں ہوتی جنہاں نے دل میں ہوتا ہے تو وہ اپنا دنیا کی سجدہ کرتا جب شیطان جڑا رگا چ دوڑدا ہے ایک سیکنڈ دے اندر ایک کنیاں نو وسوسہ ڈال دیندا ہے تے مندے نے سارے کہندے نے بھی جی شیطان کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ جو اللہ کو اس وقت نے طاقت منگی سی نا کریم ربا ایک تے اے گل ہے فرمایا اگر تو مینوں کڈدا پیا بارگاہ دے وچوں تے قیامت تک مینوں موت نہ دینی قیامت تک مینوں زندگی عطا فرما فرمایا جا تو زندگی دے بے شک کہنے لگا پھر میں فرمایا تم پتہ میں کروں گا کہ رب فرمایا کی کریں گا کہندا میں تھوڑے جڑے بندے ہوں گے نا انہاں کو گمراہ کراں گا رب فرمایا جڑے میرے ہون گے نا سبحان اللہ میں جے تے تیرا نام چل سکتا ہے جڑے میرے ہون گے نا انہاں تے تیرا جادو نہیں چل سکتا سبحان اللہ میں دجے نوں بلانا رہے گا پھر دوجیوں نے اے طاقت منگی کہ مینوں اے طاقت دے کہ میں کسی بھی صورت دے وچ آنا چاہاں کسی بھی شکل دے وچ آنا چاہاں تے فوراً آ جاواں سبحان اللہ رب فرمایا جا تینوں بھی طاقت دتی سبحان اللہ کہندا پھر جتھے میں ارادہ کر لواں تے فوراً پہنچ جاواں سبحان اللہ فرمایا تینوں اے بھی طاقت دتی تے ساری طاقتاں دتیاں نا اور میں کہ جڑے رب دشمن کو اتنا عطا کر سکتا ہے اپنے حبیب کو کتنا عطا فرمایا میں گالو کر رہا کہ قبر چ حضور کیویں آندے نے ہر کسی دے بے اوتے شک شیطان من رہے ہو ایک منٹ سیکنڈ دے اندر ہزاراں کی ہر بندے نو ولولائے دتی نماز تک دتی بیٹھا ہوندا ہے اور شیطان ایک ہے اور تانوں ولولے دیندا بیٹھا ہے اور جڑا رب اپنے دشمن کو ایک طاقت دے سکتا ہے کہ جتنے چاہے آ جا سکتا ہے پھر کسے آکھیا اے ایک مسئلہ ہے شریعت دا جڑا بندہ خودکشی کر لوے العیاذ باللہ اللہ اس کو حرام موت تو محفوظ فرمائے ہر کسی نے یا اللہ میں جڑا خودکشی کرتا ہے مثال دے دواں اگر کوئی بس دے تھلے آ کے خودکشی کرتا ہے تے حدیث پاک کہ جس چیز دے نال خودکشی کرتا ہے قبر دے اندر اس تے اوتے وہی عذاب مسلط کیتا جاندا ہے اگر کوئی ریل کی پٹڑی دے تھلے آ کے سر دے کے خودکشی کیتی ہے تے قبر دے اندر پٹڑیاں بھی بنن گیاں حدیث دے تحت تے ریل گزرتی رہے گی کچل دی رہے گی توبہ یا المختصر جیڑی بھی چیز دے تھلے آ کے مرے گا خودکشی کرے گا وہ قبر چ آ سکتی ہے اور میں کیا اگر مرے گا تو قبر کے اندر ہمارا بساں آ سکتیاں نے ہمارا ریل گاڑیاں آ سکتیاں نے اور دنیا دار کو مزہ منن والا ہے وہابی بھی اس کو بیان کرتے ہیں سارے ہی بیان کرتے ہیں اور میں کہ ریل گاڑی بھی مرنا ہے ہمارا تعالی نہیں آ سکتا جتنے تیرے باپ نے بھی نہیں آنا تیرے پترا بھی نہیں آنا تیرے بھائیوں بھی نہیں آنا رشتے دار مٹیاں پا کے چلے جانا ہے اور اس قبر میری کے نیچے کسی اور نہیں آنا اور تے محمد عربی نے آنا ہے میرے کیوں نہ
لحد میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان سبحان بدن میں ہے جان تمہارے لیے فرمایا یہ جو کان ہے آقا تمہارے لیے اعلیٰ حضرت کی زبان جو ہے وہ تمہارے لیے آنکھیں جو ہے وہ تجھے دیکھنے کے لیے قدم جو ہے فرمایا تیری بارگاہ میں آنے کے لیے فرمایا اعلیٰ حضرت کی ہر چیز آقا تیرے لیے سبحان اللہ فرمایا او ماہی رب فرمایا حدیث قدسی ہے جس ٹائم بندہ لے کے آ جانا جس ٹائم لے کے آنا ہو لے آنا حدیث قدسی ہے رب فرمایا سونیا ہر چیز دا ایک کعبہ ہوندا ہے سبحان اللہ قبلہ تو جسد کا میں سونیا تیرے جسم دا قبلہ کعبہ ہے سبحان اللہ حدیث بڑی قیمتی ہے جو سچا ہے تیرے جسم دا قبلہ جڑا ہے وہ کعبہ ہے سبحان اللہ فرمایا تیری روح کا قبلہ میں خدا سبحان اللہ تیری روح کا قبلہ میں خدا سبحان اللہ میں سونیا ہر چیز ہے قبلہ ہے میں خدا دا بھی قبلہ ہے سبحان اللہ یہ ادھار کر لئیے پھر کر نہیں سبحان اللہ یہ ادھار کر لئیے پھر سبحان ملاد پھر تو بیان کر دیں گے سبحان اللہ اچھا پھر آؤ وہ تو ملاد ہے وہ اگر بیان کر دیں گے سبحان اللہ سوار والے دن بروز سوار بعد نماز عشاء پرسوں اس کے اندر میرے استاد صاحب تشریف لے کے آئیں گے خصوصی کتاب واسطے تمام حضرات کو دعوت ہے بھائی انور کے گھر کے اندر میلاد ہوئے گی یا وہ دس دیں گے مسجد ہوئے گی ادھر ہوئے گی تمام احباب کو تھی شرکت کرنا سبحان اللہ رب فرمایا سونیا تیرے جسم کا قبلہ کعبہ ہے سبحان اللہ تیری روح کا قبلہ میں خدا ہوں میرا بھی ایک قبلہ ہے سبحان اللہ یا اللہ تو قبلہ کی پاک ہے قبلے کی ضرورت اس میں ہے کہ عبادت کرنی ہوئی ہے سبحان اللہ فرمایا تو عبادت تو پاک ہے فرمایا قبلے کی ضرورت ان ہوتی ہے کہ اس کے لیے طواف کرنا ہوگے حج کرنا ہوگے اور زیارت کرنی ہوگے فرمایا قبلے کی ضرورت اس میں ہے فرمایا اے حبیب ساری کرنا ہے تو واسطے فرمایا تیری جسم کا قبلہ کعبہ ہے تیری روح کا قبلہ میں خدا ہوں فرمایا اے حبیب میرا بھی قبلہ ہے فرمایا انت قبلہ کی میرا قبلہ تو محمد ہے میرا قبلہ تو محمد ہے اور میں کہ جیڑا آمنہ دا نام ہے فرمایا تیرا قبلہ خدا دا ہوئے اور نماز پڑھتا ہے تے آتا ہے گدے دا خیال آئے نماز ہو جاتی ہے حضور آئے اللہ یاد ملا نہیں ہوگی اور میں کہ آتا ہے تیرا پتہ پیتا ہے مولا علی بچوں اور آمنہ دے نام کا دیدار ہو جائے ساڑھی تے نماز ہی ہو اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ فاتح کتنے کی گل ہے سبحان اللہ ساڑھی نماز اوٹو ہوندی ہے جدو ہمیں پتہ لال آ جائے میں کہہ رہا ہے گندا پیدا ہوئے گا کہنا منہ دکھائے گا قبر کے اندر آمدہ دے دال ہوں تیرا پہ پوچھ لیا میرے یار دے واسطے کی کہنا رہا دنیا دے اندر کی جواب دے گا بے شک سائنس اتنی ترقی کر گئی آج بچہ پیدا نہیں ہوتا مشینیں دس دیتی ہیں کہ بچہ ہے کہ بچی ہے بیٹا ہے کہ بیٹی ہے اے پتران دا نسلہ نو کی سکھا رہے دیوار دا پیچھے دا حضور دو علم نہیں ایک مشین دا علم پھر زیادہ ہو گیا آج دن میں حضور دا علم دستا رہا حضور فرمانے میں قیامت کا دن ہوگا ہمارا حضور دی بارگاہ جب ایک شخص آیا ہمارا اے کریم آقا یہ کہ فرماؤ ہمارا قیامت والے دن حساب دے گا سبحان اللہ تو آدھا بھی لے گا پر اونچی تو بولو نا سبحان اللہ حساب کون لے گا سونے فرمایا رب لے گا سبحان اللہ تو جب انہیں سنیا نا بھی رب لے گا ذرا غور کرنا توجہ کرنا اٹھیا تے جھومن لگ گیا سبحان اللہ جھومن لگ گیا سونے کہ بھائی نیڑے کے ہو تے جھوم جھوم کے پتہ کی کہندا سی واہ واہ اگر رب میرا حساب لے گا میں تے بخشا گیا سبحان اللہ اگر رب میرا حساب لے گا بابا جی رب میرا حساب لے گا میں تے بخشا گیا سبحان اللہ سونے کہ بھائی جڑا نیڑے کے ہو سبحان میں آخدے میں بخشا گیا میں بابا بابا سمجھا خود تے کہندے رب کریم ہے رب کریم نے خود فرماتے ہو بے شک میں کریم جڑا ہوندا ہے وہ کرم کر کے پھر چھوڑ دیتا ہے سبحان اللہ ہمیں حساب لے گا جب حساب لے
پتہ رب حساب لے گا سبحان اللہ رب تے نہیں فرمایا پھر کیویں ہویا اے علم غیب نہیں حضور فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا فرمایا جڑا شفاعت والے فرمایا کرسی ہوگی آمدہ کے داخل ہوگی سبحان اللہ ارے قیامت کو کتنا کیسا رہتا ہے کوئی دس سکتا ہے سبحان اللہ تو کہنے دیوار دے دا پیچھے علم نہیں حضور نے قیامت تو بعد علم دا سکھا حضور فرمایا کہ قیامت کی دعا ہے گی دجال دا علم حضور نے دسیا حضور نے اے بھی دسیا ایک وقت تو پانا ہوئے نشانیاں ساریاں دسیاں میرا دوست حضور تے علم غیب تے اعتراض نہ کر حضور تے او نے فرمایا جڑا رب نو ویکھ گیا تے اکھ بھی نہیں جھپکی سبحان اللہ حضور نے آنکھ بھی نہیں جھپکی فرمایا اے رب کا دیدار کیتا ہے فرمایا صحابہ پوچھیا سونیا اے تے فرماؤ تسا رب نو کس صورت وچ پایا سبحان اللہ فرمایا اے صحابہ جڑی اس کی شان دے لائق سی فرمایا کہ میں اس حسین رب نو اپنے رب نو حسین ترین صورت دے اندر پایا سبحان اللہ تے بس صاحب حضور نے فرمایا تواڈے سمجھن واسطے اتنی گل ہے فرمایا کہ میں رحمان کا آئینہ ہوں سبحان اللہ جملہ بڑا وجہ ہے نظر آ گیا اور سبحان اللہ کہتے ہو فرمایا میں رحمان کا آئینہ ہوں فرمایا جس نے میں محمد کو دیکھا فرمایا غیبت کا تحقیق جس نے محمد کو دیکھا حقیقت میں اس نے رب رحمان کو دیکھا سبحان إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ سبحان فرمایا امانت پیش کی تھی عشق والے کہ آدم نے قبول کیتا رب فرشتیاں کو سجدے کرا کے اس کے مقام میں بلند کیتا کہ آمانت لال عطا کر دیتا دعا ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر اللہ تعالیٰ بھائی ہوندہ میلاد منانا اپنی بارگاہ دے قبول منظور فرمائے تمام آباد درود